ہمارے ہاں نسوار ایک عام نشہ ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، نسوار سب استعمال کرتے ہیں۔ اسپیشلی پٹھانوں کو اس سے زیادہ منسلک سمجھا جاتا ہے، لیکن پورے ملک کو نسوار کی لت لگ چکی ہے۔ نسوار کہاں سے شروع ہوئی، ملکہ نسوار کون تھی، اور نسوار کی تاریخ کیا کہتی ہے، یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ 17ویں صدی میں ایک نسوار کی دکان بنائی گئی جس میں مختلف اقسام کی نسوار تمباکو رکھی گئی تھی۔ نسوار ایک قسم کے دوئیں کے بغیر تمباکو کی مصنوعات ہے جو تمباکو کے پتوں کو باریک پیس کر بنائی جاتی ہے۔ نسوار کی ابتدا امریکہ میں ہوئی اور 17ویں صدی تک یورپ میں عام طور پر استعمال ہوتی تھی۔ تمباکو نسوار کی ملوں میں روایتی نسوار کی پیداوار ایک طویل کثیر مرحلہ عمل پر مشتمل ہوتی ہے۔ تمباکو کے منتخب پتے سب سے پہلے تمباکو کے خاص ابال کے عمل سے مشروط ہوتے ہیں، جہاں وہ بعد میں ہر قسم کی نسوار کے لیے انفرادی خصوصیات اور ذائقہ فراہم کرتے ہیں۔ نسوار عام طور پر خوشبودار یا ذائقہ دار ہوتی ہے۔ نسوار کے بہت سے مرکبات کو مطلوبہ پختگی تک پہنچنے کے لیے مہینوں سے لے کر سالوں تک خصوصی ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام روایتی ذائقے ملاوٹ شدہ تمباکو کے پتوں کی قسمیں جو کسی خوشبو یا جوہر کے اضافے کے بغیر خالص نسوار سمجھا جاتا ہے۔ ہر نسوار بنانے والے کے پاس عام طور پر مختلف قسم کی منفرد ترکیبیں اور مرکبات کے ساتھ ساتھ انفرادی صارفین کے لیے خصوصی ترکیبیں ہوتی ہیں۔ عام ذائقوں میں کافی، چاکلیٹ، بروڈو، شہد، ونیلا، چیری، اورنج، خوبانی، بیر، کافور، دارچینی اور گلاب وغیرہ بھی شامل ہیں۔ جدید ذائقوں میں بوربن، کولا اور وسکی بھی شامل ہیں۔ روایتی کلاسک جرمن نسوار کے امیزے تیز ہوتے ہیں جو کہ برازیل میں عام طور پر پسند کیے جاتے ہیں۔ برازیل کے مقامی لوگ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے زمینی تمباکو کو نسوار کے طور پر استعمال کیا۔ وہ اپنے تمباکو کے پتوں کو گلاب کی لکڑی سے بنے مارٹر اور موصل کا استعمال کرتے ہوئے پیستے تھے، جہاں تمباکو لکڑی کی نازک خوشبو بھی حاصل کر لیتا تھا۔ اس کے بعد آنے والی نسوار کو بعد میں کھپت کے لیے اس کے ذائقے کو محفوظ رکھنے کے لیے آرائشی ہڈیوں کی بوتلوں یا ٹیوبوں میں رکھ کر ہوا سے بند کر دیا جاتا تھا۔ ہاؤس آف ٹریڈ نے سیول شہر میں 16ویں صدی کے اوائل میں نسوار کی پہلی مینوفیکچرنگ صنعتوں میں ہسپانوی تجارتی اجارہ داری قائم کی اور اس کے ٹریڈ کا انعقاد کیا، جو کہ نسوار کے لیے یورپ کا پہلا مینوفیکچرنگ اور ترقی کا مرکز بن گیا۔ پہلے تو وہ آزاد پیداواری ملیں تھیں جو شہر کے اندر پھیلی ہوئی تھیں۔ بعد میں اس سرگرمی پر ریاستی کنٹرول نے پیداوار کو چرچ آف سان پیڈرو کے سامنے ایک جگہ پر مرکوز کر دیا۔ 18ویں صدی کے وسط تک شہر کی دیواروں کے باہر ریل فیبریکا ایک بڑی اور عظیم الشان صنعتی عمارت بنانے کا فیصلہ کیا، جو یورپ کی پہلی صنعتی تمباکو کی فیکٹری بن گئی جو نسوار تیار کرتی تھی، اور اس طرح رائل ٹوبیکو فیکٹری بن گئی جو تمباکو کی نیلامی بھی کرتی تھی، اور یہ رائل ٹوبیکو بلڈنگ اس وقت اسپین کی دوسری بڑی عمارت بن گئی۔ 1561 میں لزبن پرتگال میں فرانسیسی سفیر جین نیکوٹ، جس نے اپنی تحریروں میں تمباکو کی دواؤں کی خصوصیات کو ایک علاج کے طور پر بیان کیا۔ اس کے مسلسل سر درد کے علاج کے لیے کیترین میڈیکی کی شاہی عدالت میں تمباکو کی نسوار متعارف کرانے کا سہرا جاتا ہے۔ کیترین اس کی شفا بخش خصوصیات سے بہت متاثر ہوئیں۔ اس نے فوری طور پر اعلان کیا کہ تمباکو کو اب سے ملکہ حرب کہا جائے گا۔ اس کی شاہی مہر کی منظوری فرانس میں نسوار کو مقبول بنانے میں مدد کرے گی۔ ڈچ، جنہوں نے زمینی پاؤڈر تمباکو کو نسوف کا نام دیا، 1560 تک اس پروڈکٹ کا استعمال کر رہے تھے۔ 1611 میں تجارتی طور پر تیار شدہ نسوار نے پوکاہونٹاس کے شوہر جان رولف کے ذریعے شمالی امریکہ کا راستہ بنایا، جس نے شمالی امریکہ میں تمباکو کی ایک میٹھی ہسپانوی قسم متعارف کرائی۔ اگرچہ امریکہ میں زیادہ تر نو آبادیات نے کبھی بھی نسوار کے استعمال کے انگریزی انداز کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا،
امریکی اشرافیہ نسوار کا استعمال ضرور کرتے تھے۔ 1665-1666 کے بعد انگلینڈ میں نسوار کے استعمال کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ نسوار میں قیمتی دواؤں کی خصوصیات شامل ہیں، جس نے اس کے استعمال میں ایک طاقتور تحریک پیدا کی۔ 1650 تک نسوار کا استعمال فرانس سے انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ اور پورے یورپ کے ساتھ ساتھ جاپان، چین اور افریقہ تک پھیل چکا تھا۔ 17ویں صدی تک نسوار لینے پر کچھ نمایاں اعتراض کرنے والوں نے جنم لیا۔ پوپ اربن ہشتم نے گرجا گھروں میں نسوار کے استعمال پر پابندی لگا دی اور نسوار لینے والوں کو بے دخل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ روس میں 1643 میں زار مائیکل نے تمباکو کی فروخت پر پابندی لگائی، نسوار کے استعمال کرنے والوں کی ناک اتارنے کی سزا قائم کی اور اعلان کیا کہ تمباکو کے مسلسل استعمال کرنے والوں کو مار دیا جائے گا۔ اس کے باوجود استعمال کہیں اور جاری رہتا تھا۔ 18ویں صدی تک نسوار اشرافیہ کے درمیان پسندیدہ مصنوعات بن چکی تھی۔ ملکہ اینی کے دور میں انگلینڈ میں نسوار کا استعمال عروج پر پہنچ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انگلستان نے تیار شدہ نسوار کے مرکبات کی اپنی پیداوار شروع کی تھی اور یہاں تک کہ لوگ گھروں میں نسوار بنایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کنگ جارج کی بیوی ملکہ شارلیٹ نسوار کی اتنی شیدائی ہو چکی تھی کہ اس کو صنفی شارلیٹ کا نام دیا گیا تھا اور اس کے پاس کیسل کا ایک پورا کمرہ اس کے نسوار کے ذخیرے کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ نیپولین، لارڈ نیلسن، ڈیوک آف ولنگٹن، میری اینٹوینیٹ، الیگزینڈر پوپ، سیموئل اور بینجامن سبھی نے نسوار کا استعمال کیا۔ ساتھ ہی ساتھ متعدد و دیگر قابل ذکر افراد بھی نسوار استعمال کرتے تھے۔ نسوار لینے سے معاشرے کی اشرافیہ کو عام لوگوں سے ممتاز کرنے میں مدد ملی، جو عام طور پر تمباکو نوشی کرتے تھے۔ نسوار استعمال کرنے والی اشرافیہ کی عیش و آرام کی تصویر نے تمباکو پر پہلی امریکی وفاقی ٹیکس کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو 1794 میں بنایا گیا تھا۔ 1800 کی دہائی کے دوران 1930 کی دہائی کے وسط تک امریکی کانگریس کے اراکین کے لیے ایک فرقہ وارانہ نسوار خانہ نصب کیا گیا تھا۔ امریکی نسوار تمام دھوئیں والے تمباکو پر ایک ہی انتباہی لیبل کے تابع ہے، جو منہ کے کینسر اور دانتوں کے گرنے کے امکان کی نشاندہی کرتی ہے۔ خشک نسوار عام طور پر اب بھی امریکہ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر یورپی تمباکو کی دکانوں میں کاؤنٹر پر نسوار آسانی سے دستیاب ہے۔ یہ مقامی قوانین کے مطابق دیگر تمباکو مصنوعات کی طرح فروخت اور خریداری کی عمر کی پابندیوں کے ساتھ مشروط ہے۔ آسٹریلیا میں دھوئیں کے بغیر تمباکو کی مصنوعات بشمول نسوار کی فروخت پر پابندی ہے، لیکن 1.5 کلو گرام تک صرف ذاتی استعمال کے لیے درآمد کیا جا سکتا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش ایسے ممالک ہیں جو تمباکو کے استعمال میں پوری دنیا میں تمباکو کے کل استعمال کرنے والوں کا 80% ہیں، یعنی پوری دنیا میں نسوار استعمال کرنے والے لوگوں میں 80% لوگ بنگلہ دیش اور انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ زیادہ تر خطے میں مردوں میں پھیلاؤ زیادہ ہے۔ نسوار، جسے ناسپی کہا جاتا ہے، ایک نم پاؤڈر تمباکو ڈپ ہے جو زیادہ تر افغانستان اور آس پاس کے ممالک میں استعمال ہوتا ہے۔ نسوار کو منہ کے اندر یعنی نچلے ہونٹ کے نیچے یا گال کے اندر بھرا جاتا ہے، جسے بٹ سٹائل سٹفنگ کہا جاتا ہے۔ نسوار کو ایک خاص وقت کے لیے آلموسٹ 15 سے 30 منٹ تک منہ میں رکھا جاتا ہے۔ یہ تمباکو اور سینس کو ڈبونے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، چارسدہ، مہمن اور ہرات اعلیٰ ترین نسوار کی پیداوار کے لیے مشہور ہیں۔ نسوار ایک نشہ آور چیز ہے۔ یہ زبانی اور گلے کے کینسر کی ایک وجہ کے طور پر بھی منسلک ہے۔ اس کے معروف طبی ضمنی اثرات کی وجہ سے اب بھاری استعمال کی سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ پاکستان میں نسوار کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ نسوار پٹھانوں کی میراث ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بد اچھا بدنام برا، لیکن نسوار کے مزے پوری قوم لے رہی ہے۔ نومبر 2006 میں پاکستان میں اخبار ڈیلی ٹائمز کے ایک ادارے نے نسوار کے لیے پشتون تعصب کی مبینہ طور پر متعصبانہ نمائندگی پر کچھ تنازع بھی کھڑا کیا تھا۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔